الأكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ دنیا کے شائستہ ماحول میں شادی بیاہ کا رواج ہے، مگر جو اسلامی ماحول میں شادی بیاہ کا رواج اور اس کا پس منظر اور اس کے فوائد جو ہیں وہ ساری دنیا کے ماحول اور حالات سے مختلف ہیں، اور اس میں اسلامی ماحول کو ایک بہت بڑی خصوصیت حاصل ہے۔ سبحان اللہ۔ نکاح کرنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھے، سبحان اللہ۔ سبحان آدمی اپنی نگاہوں کو بس اور پرہیزگار بنائے، سبحان اللہ۔ اور اس کے علاوہ اپنی بیوی اور آنے والی نسلوں کے بارے میں ایک ذمہ داری ہے کہ میں ان کے ساتھ وہ سلوک کروں گا جس کا حکم رب العالمین نے دیا۔ سبحان اللہ۔ سبحان میں اپنی خواہشات سے کوئی ان کے اندر اپنے احکام نافذ نہ کروں گا، سچ ہے۔ بلکہ وہی رویہ اختیار کروں گا جس سے اللہ اور اس کے رسول راضی ہیں۔ یہ نکاح کا ایک مقصد ہوا۔ دوسرا مقصد یہ ہے کہ آدمی جب نکاح کرتا ہے تو اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالی کی عقیدت کا ایک جذبہ بیدار۔ سبحان اللہ۔ سبحان قرآن حکیم میں فرمایا کہ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً سبحان اللہ۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ سبحان اللہ۔ فرمایا رب قدیر نے کہ اللہ کی معرفت کی دلیلوں میں سے یہ ایک دلیل ہے کہ اللہ نے تمہاری ہی جنس سے تمہاری بیویاں پیدا کی۔ سبحان اللہ۔ سبحان تمہاری بیویاں تمہاری ہی جنس سے پیدا کی اور مختلف خاندان کے، مگر جعل بینکم مودۃ و رحمۃ، سبحان تم دونوں کے درمیان محبت، مروت اور رواداری کا ایک اللہ تعالی نے رشتہ مضبوط کر دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی نعمت ہے کہ ایک اجنبی سے اتنی محبت، دونوں طرف محبت کی آگ برابر رہی۔ یہ ایک اللہ تعالی کی معرفت اور دلوں پر اس کی حکومت کا یہ ایک انتظام ہے۔ پھر اللہ تعالی نے یہ بھی فرمایا کہ نکاح کرو، اللہ اس صورت میں جب کہ تمہارے اندر محتاجی ہو تو اللہ تمہیں بے نیازی اور غنا، مالداری عطا فرمائے گا۔ ارشاد فرمایا انکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ۔ لوگوں، تم اپنی غیر شادی شدہ بچیوں، عورتوں کی شادی کرو، سبحان اللہ۔ اپنے غلاموں کا بھی نکاح کرو۔ اگر محتاجی ہوگی تو اللہ ان کو غنی اور مالدار بنائے گا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ایک یہ نکاح کا کتنا عمدہ ایک پہلو ہے۔ اللہ تعالی لوگوں کو اسی حساب سے عطا کرتا ہے، اس حساب کی ذمہ داری آدمی لیتا ہے اپنے اوپر، تو اس اعتبار سے اللہ مدد کرتا ہے۔
میں خود بھی اس کا تجربہ کرتا ہوں کہ میں اپنے دل میں یہ رکھتا ہوں کہ لوگوں کو کچھ خیرات یہ وہ ان پر بخشش ان کی خبر گیری کرتا رہوں، اللہ اسی اعتبار سے مجھے عطا فرمائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ارادہ کرتا کہ میرے مدرسے میں جب کام آئے تو میں اپنی جیب سے نکالتا ہوں، سبحان اللہ تو اللہ تعالیٰ اسی اعتبار سے عطا بھی کرے، سبحان اللہ کبھی محتاج نہیں کرتا۔ تو جب ذمہ داری کی کا بوجھ اپنے کاندھے پر اٹھا لو گے کہ ہم ان سب کا خرچ برداشت کریں گے تو اللہ اتنی برکت دے گا، سبحان اللہ سبحان اللہ خرچ تمہارے پاس کہاں سے آ رہا ہے تمہیں پتہ نہیں چلے گا، لوگ سمجھیں گے تکیے کے نیچے سے آ رہا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پیسوں میں تھوڑے پیسوں میں برکت دے دیتا ہے۔ سبحان جو کام 5 روپے میں چلنا ہے وہ 5 پیسے میں ہو جائے گا، سچ ہے سچ سمجھ ہے گیا؟ سبحان اللہ اور کھا کے بیمار پڑنے والوں کو علاج میں لاکھوں روپیہ پھونک دو، ڈاکٹروں کی جیب گرم ہو جائے اور ہاسپٹل کا بہت لمبا خرچ پیدا ہو جائے، نکل آئے، تو یہ سب بے برکتی ہے۔ اگر تھوڑا پیسہ دیا اللہ نے اور اللہ نے تندرست رکھا، سبحان اللہ اللہ نے طرح طرح کی غذائیں نہ دی، ایک قسم کا دال ہی روٹی کا کھانا دیا اور تمہیں تندرست رکھا، تو یہ لاکھوں کی دوائیں کرنے سے کتنا زیادہ فائدہ مند ہے، اور اس کے اثرات آدمی کے اعصاب پہ کتنے پڑتے ہیں۔ ایک فائدہ اس کا یہ ہے کہ اپنی آخرت بناؤ، آخرت اس طرح پر کہ میرے آقا فرماتے ہیں تناکحوا وتناسلوا فإنی اباہی بکم الامم یوم القیامہ ولو بالصدق، تم لوگ نکاح کرو اور امت کی نسلیں پھیلاؤ، سبحان اللہ سبحان اللہ کیونکہ قیامت کے دن میں تمہاری کثرت تعداد پر فخر کروں گا۔ سبحان اللہ تمہاری تعداد بڑھے گی، ذرا سوچو کتنا بڑا شرف ہے کہ نبی پاک ہماری تعداد پر فخر کرے، ہماری کثرت تعداد پر سرکار فخر کرے۔ جس پر فخر کریں گے آقائے کائنات وہ جہنم میں جائے گا، جس پر فخر کریں گے وہ پھر بھی رہا ہوگا جہنم میں، تو سوال سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سمجھ میں آئی بات؟ یہ ہے تو اس لیے صرف اولاد پر پیدا کر کے بھیڑ اکٹھی کر لینا کہ ان کو آزاد کر دو کہ مرغی کے انڈے چوری کریں، پھر ذرا بڑھیں تو وہ لوگوں کے جوتے مسجد سے لے کر گھر جائیں اور پھر اس کو بلیک مارکیٹ میں بیچتے رہیں، وہ پھر ذرا اور ترقی کریں تو کوئی موٹی جیب والا نظر آیا تو اس پر بلیک مارتے۔ یہ سب اگر ایسی اولاد تم نے پیدا کی تو پھر اس پر نبی پاک فخر کریں گے، جس کو تم تھو تھو کرتے ہو اس پر نبی پاک فخر کریں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اللہ اپنے فضل سے اولاد عطا کرے تو اولاد کو بہترین علم دو، سبحان کچھ اخلاق بناؤ، اللہ رسول کا خوف اور ان کی محبت دل میں جما دو، ہے تو اس کے نتائج بڑے اچھے ہوں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ تم دنیا میں اپنے بیٹے بیٹی پر فخر کرو گے اور آخرت میں تمہارے بیٹا بیٹی پر میرے آقا فخر ہے۔ دنیا میں تم فخر کرو بلکہ دنیا ہی میں نہیں، آخرت میں حدیث پاک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
فرماتے ہیں اولاد باپ کو جہنم سے بچا سکتے بچائے. ایک حدیث میں تو یہاں تک فرمایا کہ اولاد ایک بچہ کچا ثابت ہو گیا پیٹ میں پورا ابھی تیار نہ ہوا اور وہ ضائع ہو گیا تو قیامت کے دن جب اللہ اس کے ماں باپ کے لیے فیصلہ کرے گا کہ ان کو اتنے دنوں کے لیے جہنم میں بھیج دو, انہوں نے نیکیاں کم کی برائیاں زیادہ اس لیے ان کو جہنم میں بھیجو, تو اب وہ کھڑا ہو جائے گا یہ اللہ تو میرے ماں باپ کو جہنم میں بھیجے گا مت بھیج مت بھیج. تو اللہ فرمائے گا وہ بڑے کڑے لہجے میں وہ کچا بچہ بولے گا اور اللہ فرمائے گا کہ ایھا الجد المراغم ربہ خذ بیدی ابویک واذهب بہما الی الجنہ. ایک کچے بچے اپنے رب سے لڑائی کرنے والے جا اپنے ماں باپ کا ہاتھ پکڑ اور ان کو جنت دے. سبحان اللہ. سوچو یہ تو کچا بچہ ہے اور خدا کی قسم وہ عالم باعمل بن گیا ماشاء تو اللہ. صرف اپنے والدین کے نہیں اپنے کتنے شاگردوں کو جنت میں پکڑ کے لے جائے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس لیے شادی بیاہ کرنے کے بعد بہت زیادہ اس بات پر نظر رکھنی چاہیے کہ ہمارے بچے سنت کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں کہ بدعت پر چل رہے ہیں. سمجھ میں آئی؟ ہاں اس زمانے میں بہت زیادہ اہل بدعت اہل شرک گھومتے رہتے ہیں جن کے پاس دو تھیلے ہیں. ایک تھیلا شرک کا یہ تو مشرک تو مشرک تو مشرک تو سب کو بانٹتے جا رہے ہیں شرک کی سبب سمجھ گیا. اور ایک بدعتی 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 قبر کجوا یہ وہ ایسی سند اس زمانے میں بہت بڑھتی ہے. سمجھ گئے؟ ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. اگر تم نے اپنے بچوں کو وہابیوں سے نہ بچایا تو کیا ہوگا؟ وہ خود جہنم میں جائیں گے اور تمہیں بھی جہنم میں سبحان اللہ. اس لیے اپنے بچوں کو اچھی تربیت کرو اور اعلیٰ حضرت کی مسلک پر سب کو چلاؤ. سبحان اللہ. انشاءاللہ خیر و برکت یہ حساب بڑھانے کا بچے بس. اور بھی بہت ساری باتیں ہیں اتنا کہنا کافی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ خوب خیر و برکت عطا فرمائے. آمین. چلیے تمام حضرات مؤدب ہو جائیں. خطبہ سنت میں پڑھوں گا. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى وسلم وبارك عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه
صلاة تبقى وتدوم بتمام الملك الحي القيوم. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي، ومن رغب عن سنتي فليس مني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وعنه صلى الله عليه وسلم: تناكحوا وتناسلوا، فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة ولو بالسقط. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى ملك كريم جواد بر رؤوف رحيم.